سر کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ جو اب تک پاکستان کی اور قطر کی ہم بات کریں اس کی ثالثی میں ہوئی ہے؟ ایک تو ایک میز پر دونوں فریقین کا بیٹھنا اور اس کے بعد اس طرح سے پابندیوں کا ہٹایا جانا۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ہنا اور لیے آپ نے انوائٹ کیا۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا جی کہ بہت ہی چیلنجنگ رہا ٹائم یہ پچھلے کچھ ہفتے، جب پاکستان انٹینسلی کوشش کر رہا تھا کہ مذاکرات صرف نہ ہو بلکہ ایک ایگریمنٹ بھی ہو جائے، اور اس طرف دنیا نے یہ دیکھا کہ ہم نے وہ اچیو کیا ہے۔ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اس لیے کہ میں اکثر دنوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ایک سپر پاور ہے بیک بائی اسرائیل، ان کو وہ ملٹری آبجیکٹو یا وہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہو سکی جو سوچ کر انہوں نے جنگ شروع کی تھی۔ دوسری طرف ایران ہے، ایک ایسا ملک جو ہارڈلی $10 بلین بجٹ خرچ کرتا ہے۔ امریکہ تقریباً دنیا کا 41% ملٹری بجٹ جو ہے دنیا کا، اس کا حصہ وہ خود استعمال کرتا ہے جتنا ملٹری سپینڈنگ ہوتی ہے۔ جو امریکہ کے بعد آنے والے 10 نئے ملک اس کے بعد لسٹ میں ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے تب بھی امریکہ کا ملٹری بجٹ زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ آف پرائیڈ یا زوم تھا امریکہ کو کہ ظاہر ہے میں سب سے بڑا ملٹری پاور ہوں، جو کہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ تھا کہ مجھے وہ ایڈوانٹیج ملنی چاہیے، جبکہ ایران کا یہ تھا کہ اس کو نیو فاؤنڈ لیوریجز ملے جس کو وہ کنورٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو ان کو کنورج کرنا ڈائیورجنٹ ملٹری آبجیکٹو کے بعد فار اے پیس ٹاک یا ڈیل، وہ بہت چیلنجنگ رہا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک ہمیں کوشچن بھی دھیان رکھنا ہے کہ اس کو پرولونگ کیوں ہوا۔ یہ ساری سیز فائر جو ایکسٹینڈ ہوتی جاتی تھی یا معاہدہ نہیں ہو پایا تھا، اسلام آباد ٹاکس میں بھی اکٹھے ہوئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں ریسنٹ یا ماڈرن ہسٹری میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اتنے زیادہ شو سپوائلر ایکٹیو نہیں رہے، اور خاص طور پر اسرائیل۔ جب بھی دیکھیے، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے 5 سال سے، اور یہ صرف 38-39 دن چلی تو دنیا کا کیا حال ہوا اکنامکلی، آئل کے پوائنٹ آف ویو سے، اسٹاک مارکیٹس ہیں، پرائسز ہیں دنیا میں کموڈیٹیز کی۔ تو میں یہ صرف فلیش بیک یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جنگ نے سب کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس وقت پریشر بہت ایران پر بھی تھا، لوگوں پر بھی تھا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ پر تو تھا ہی تھا۔ تو آئی تھنک بہت زیادہ ایک توقعات بھی ابھی بھی ہیں کہ وہ ریسپیکٹ کریں اور بائٹ بائی کریں، اور امید کی جانی چاہیے آلدو ڈائیورجنٹ ہیں لیکن اب کامیابی سے کیونکہ چل پڑا ہے۔ اور آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نتن یاہو کو کتنا افیکٹولی، فورسفلی اور میننگ فلی مینیج کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب، یہ جو 60 دن کی اجازت ملی ہے، 21 اگست تک یہ اجازت ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایران پابندیاں اس سے ہٹ جائیں گی، کھلے عام جو ہے تیل کی فروخت کر سکے گا، اور نہ صرف دنیا بھر کو بلکہ امریکہ کو بھی فروخت کر سکے گا۔ اس سے کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں؟ علی، یہ بہت بڑی تبدیلی ایران کے حق میں ہے، کیونکہ دیکھیے ایران اتنے سالوں سے اب دنیا میں تیسرے نمبر پر آئل اور گیس ریزرو آلموسٹ اس کے پاس ہیں، وہ دنیا کو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے ظاہر ہے بہت زیادہ سیریس سینکشنز کا ایفیکٹ تھا عام لوگوں پر، ان کی کرنسی پر، ان کی گروتھ پر، ان کی اکانومی پر۔ جو وہ صرف تقریباً 1.4 بلین بیرل روزانہ ایکسپورٹ کرتا تھا چائنا کو، وہ ایک تو بہت ہی کم ریٹ پر کرتا تھا، اور وہ صرف اپنی ایکسپورٹ کا تو اس کا کوئی 90% تھا، لیکن چائنا کی صرف 13% ریکوائرمنٹ پوری کرتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینیفٹ نہیں پہنچتے تھے اس کو۔ اب ایکسپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈالر اس کے پاس آئیں گے، وہ انٹرنیشنل کرنسی میں آپریٹ کر سکے گا، وہ ورلڈ فورم کے اوپر تیل بیچ سکے گا، اس کے ڈیویڈنڈز اس کے لوگوں کو پہنچیں گے۔ تو یہ نہ صرف ایک ایکسپورٹ کی اس کو اجازت ہے، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ ڈور کھولے گی، دروازے کھولے گی اکنامک اپرچونٹیز کے لیے ایران کے لیے، کیونکہ پہلے آپ دیکھا ہم نیبرہڈ میں ہیں، ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ایران پائپ لائن جو پاکستان کے درمیان بچھی تھی رکی ہوئی تھی بیکاز انٹرنیشنل سیکشن، ہم اس کا بینیفٹ بھی نہیں لے سکے، وہ ایران خود بھی نہیں لے سکا۔ تو آئی تھنک اس طرح کی اپرچونیٹیز کھلیں گی، اور صرف جب تیل وہ بیچے گا، باقی جو ٹریڈ کرنا شروع کرے گا تو لوگوں کی حالت بہتر ہوگی، اکنامکلی سسٹین کرے گا اپنے آپ کو، لیس آف جس کو کہتے ہیں نا، اس پورے خطے کے اندر ڈسپیرٹی ہوگی۔ ایک طرف آپ نے دیکھا کتنا مہنگائی ایران کے اندر ہوئی، جاب لیسنس ہوئی، اپرچونیٹیز نہیں ہے۔ تو آئی تھنک یہ بہت ہی خوش آئند ہے، اور انہوں نے بہت بڑا اپنے فیور میں یہ اسٹیپ منوا لیا ہے، جو کہ میرا خیال آنے والے وقتوں میں ایران کے بڑا بینیفیشل ہوگا۔ رائٹ۔ اچھا خالد صاحب، جس طریقے سے ابھی آپ نے ایک اسپوائلر کا ذکر کیا، اسرائیل کا ذکر کیا آپ نے، وہ تو ابھی بھی باز نہیں آ رہا، اور جو ان کے وزیر اعظم ہیں، وزیر دفاع ہیں اور فوجی سربراہ، ایک مشترکہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے، وہ یہ کہ جنوبی لبنان میں جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کارروائیوں کا اثر اس معاہدے پر یا اس ڈیل پر، اس MOU پر ہوگا؟ کس حد تک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس کی پشت پناہی کے بغیر یا اس کی آشیرواد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب یہ جو ہمیں ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان کچھ دوریاں بظاہر نظر آ رہی ہیں، پتہ نہیں انٹرنل جو تعلقات ہیں وہ کس طرح سے ہیں اس وقت، تو اس کا پریشر بھی ہمیں ان کے بیان میں دکھائی دیا صدر ٹرمپ کے. آگے چل کر سچویشن کو کیسا بنتا ہوا یا کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگر اسرائیل باز نہیں آتا؟ دیکھیے نا، یہ تمام کی تمام جو کوششیں ہیں یہ تبھی برابر ہوں گی اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو کو بہتر مینج کر پائیں. اچھا. اور مینج کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ایگریمنٹ کو آگے چلنے دیں، اس کی وائلیشن نہ ہو. آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ جو جنگ ہوئی اس کا بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا اسرائیل نے، اور اسرائیل ہمیشہ کرتا آیا ہے. اب وجہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے، ایک طرف یہ جنگ چل رہی تھی 38-39 دن چلی، جبکہ اس پوری جنگ میں جو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے مل کر لڑی، اس میں تمام شہادتیں اگر اکٹھی کریں تو تقریباً 3400 بنتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل، اور یہاں 3400 شہادتیں ایران میں ہوئی، بہت زیادہ ہیں. لیکن اکیلے اسرائیل نے لیبنان میں تقریباً 4000 لوگوں کو شہید کیا اسی دوران. اور دوسری بات ایک امپورٹنٹ ہے، 1 ملین لوگوں کو ہوم لیس یا ڈسپلیس کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے ایکسپلائٹ کیا اس سچویشن کو. تو ایکسپلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب ایران کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت لاجیکل ہے لیبنان کے بارے میں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ شامل ہو. اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہم نہیں بھولنی چاہیے کہ ایران کی سینسٹیوٹی اور ورسز اسرائیل میں بتا رہا ہوں. دیکھیے، جب آپ اس ایگریمنٹ کو غور سے پڑھیں تو پہلا پیراگراف جو ہے، جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اس وقت ہوا ہے، اس میں 3 دفعہ لبنان کا ذکر ہے پہلے پیراگراف میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی سینسٹیوٹی بھی بہت زیادہ ہے کہ جب تک یہ ایران دیکھے گا کہ اسرائیل پاسداری کر رہا ہے. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بہت بڑا امتحان ہے. دیکھیے، جنگ تو چلی گئی، اس کو ہم نے بڑا ڈیبیٹ کیا کہ کس کا قصور تھا، ملٹری وکٹری حاصل ہوئے نہیں ہوئے، وہ جو ایڈوانٹیج ملنا تھا وہ ڈپلومیٹس کو ملا ٹیبل پر بات چیت کرتے ہوئے کہ نہیں ملا. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ، ظاہر ہے ان کی نظریں، دنیا کی نظریں ان پر اس لیے بھی ہیں، اپارٹ فرام اٹ کہ ان کا الیکشن آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، وہ دنیا کا کنسرن کم ہے، امریکہ کا اور ان کی پارٹی کا زیادہ ہے. لیکن دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ یہ میری جنگ تھی، یعنی امریکہ کی جنگ تھی، میں نے ہی شروع کی تھی، میں نے ہی بند کیا، میں نے ہی نیگوشیٹ کیا، میں نے ہی ایگریمنٹ کیا ہے، تو پھر دنیا دیکھنا چاہے گی کہ پھر آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ منوا بھی پا رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوا خدا نہ خواستہ، یہاں تو خالد صاحب کنٹرول میں تو بی دکھائی نہیں دیتے، تو وہ جنگ کو، جو ان کے نتائج کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ اچھا، اس وقت جو یہ بتایا جا رہا ہے، نیو یارک ٹائمز میں بھی ابھی اداریے جو ہے شائع کیے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے زیادہ تر ثمرات جو ہے ایران کو ملیں گے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہدف یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایران کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا جائے کہ اپنی تعمیر نو، اپنی ترقی میں جو ہے ایک خاص مدت اس کو گزر جائے، اور اس کے بعد دوبارہ سے کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے جس سے وہ اسی لوپ میں لگا رہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہدف اچیو ہو گیا ہے؟ جی، وہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ اس کی اتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے کہ وہ اب ظاہر ہے ریکنسٹرکشن یا ریکوری میں بہت سال گزارے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر وہ ایک ہمیں سٹینڈ لون نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب وے فارورڈ کیا ہوا ہے، جو طے ہوا ہے کم از کم وداؤٹ اینی اپریہینشن یا مائکروسکوپ کے نیچے رکھنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کو تیل کی اجازت مل جاتی ہے، گلوبل ٹریڈ میں انگیج کر لیا جاتا ہے، تو اکانومی بہتر ہوگی. اکانومی سے اس کی ارننگ آئے گی، ارننگ سے وہ کم از کم ریکنسٹرکشن یا ریکور کر سکے گا اپنا انفراسٹرکچر. نمبر 1 ڈیپینڈ کرے گا سارے کا سارا. لیکن پہلے تو آپ نے دیکھا پچھلے سال جنگ ہوئی تھی تو اس میں تو کوئی ریکنسٹرکشن بھی نہیں تھی، کوئی اس کو لاؤ نہیں کیا گیا تھا، کوئی سینکشنز نہیں اٹھی تھیں، اس کو کمپنسیشن کوئی نہیں دی گئی تھی، چاہے وہ ڈائریکٹ امریکہ دے یا کوئی اس کو ہی دے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی نہیں مان رہے کہ ہم دیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکن ٹیکس پیئر کا پیسہ نہیں جائے گا اس کو. تو اس کا مطلب آپ درمیان میں لائن میں پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ملک کمپنسیٹ کر سکتا ہے، اس میں ایک ویکیوم نکلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل ابھی بھی خوش آئند ہے کہ ایران کو کم از کم ریکوری کا ٹائم بھی مل جائے گا. اور لاسٹ بات اس کے اوپر یہ ہے کہ سب سے بڑی لیجٹمیٹ ان کی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانڈ جو تھی کہ ہمیں ڈگری آف ایشورنس دی جائے کہ ہم پر ہر سال یا ہر 2-4 سال بعد کوئی صدر حملہ نہیں کرے گا، وہ مانی گئی ہے. اور اگر وہ مینیفیسٹ ہو جاتی ہے تو یہ بہت خوش آئند فیکٹر ایک اور ایران کے لیے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو موجودہ صورتحال ہے ایران امریکہ مذاکرات کی اس پر بات کر رہے تھے. ابھی بریک پر جائیں گے.